السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوں۔ چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ کا ویک اچھا گزرا ہوگا، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے انشاءاللہ اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف چلیں گے۔ آج جو ہماری سورہ الاعراف کی آیات نمبر 52 سے 58 ہیں۔ آپ سب ریڈی ہیں نا؟ انشاءاللہ سب ریڈی ہیں؟ من ٹائپ کیجئے انشاءاللہ۔ سب نے اپنے اپنے مصحف کھول لیے؟ سب ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ سب نے مصحف کھول لیے؟ شاباش، ٹائپ کیجئے چیٹ میں۔ جی الحمدللہ، آئی ہوپ کہ آپ سب ریڈی ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ٹھیک ہے نا۔ چلیے انشاءاللہ ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر انشاءاللہ 52 سے 58 تک، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ سب یہاں پہ ہیں نا۔ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى ورحمة لقوم يؤمنون ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا
ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات
لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوا ان آیات کا۔ چلیے انشاءاللہ ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے۔ چلیے انشاءاللہ انہی آیات کو دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی انشاءاللہ آج آپ میں سے جس کی ٹرن ہے تو انشاءاللہ آپ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 52 سے دیکھیے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئناہم لائے ہم ان کے پاس، ٹھیک ہے، جئناہم لائے ہم ان کے پاس بھی کتابن ایک کتاب فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے ہو اسے علی علم علم کی بنا پر ہدن ہدایت ورحمہ اور رحمت ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر تعویلہ اس کے انجام کا، یوم جس دن یاتی آ جائے گا تعویلہ انجام اس کا، یقول کہیں گے الذین وہ جو نسوہ بھول گئے تھے اسے، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق جاءت لائے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق کے ساتھ، فہل پس کیا ہے لنا ہمارے لیے من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کریں، جی کہ وہ سفارش کریں لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر الذی علاوہ اس کے جو کنہ تھے ہم نعملو ہم عمل کرتے، قد تحقیق قصیرو انہوں نے قصاری میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، وضل اور کھو گئے عنہم ان سے ما جو کانو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے، انا بے شک ربکم اللہ رب تمہارا اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرشی عرش پر، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے اللیل رات کو، النہار دن پر، یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے، حسیسا تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بھی امری اس کے حکم سے، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ اللہ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، ادعو پکارو ربکم اپنے رب کو، تضرعا
आजी से व खुफिया और चुपके चुपके, इन्नहु बेशक वो, ला नहीं, युहिब्बु वो पसंद करता, अल मुअतदीन हद से तजावुज करने वालों को, वला तुफसिदु और ना तुम फसाद करो, फिल अर्दी जमीन में, बाद इस्लाहिहा बाद उसकी इस्लाह के, वदऊहु और पुकारो उसे, खौफा खौफ, व तमआ और उम्मीद से, इन्ना बेशक रहमत अल्लाही अल्लाह की जो रहमत है, क्या कहा जा रहा है, हाँ, करीबुन करीब है, मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों के, वह हुआ और वही है, अल्लजी जो युरसिलु भेजता है, अरिया हवाओं को, बुशरम खुशखबरी बना के, बैना यदई आगे आगे, रहमती ही अपनी रहमत के, हत्ता हत्ता के, इज़ा जब अक़ल्लत वो उठा लेती हैं, सहाबन बादल से, कायलन बोझल, सुकना हूँ चलाते या हाँकते हैं हम उसे, लिबलदिन जमीन की तरफ, मैयतिन मुर्दा के, फ़अंज़लना फिर उतारते हैं हम, बिही साथ इसके, अलमा पानी को, फ़अख़रजना फिर निकालते हैं हम, बिही साथ इसके, मिन कुल्ल समरात हर तरह के फलों से, कज़ालिका इसी तरह, नुखरिजुल मौता हम निकालेंगे मुर्दों को, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ो, वल बलदु और ज़मीन, अत्तय्यिब पाकीज़ा, यखरुजु निकलती है, नबातुहु नबातात उसकी, बिइज़्नि रब्बिह के इज़्न से उसके रब की, वल्लज़ी और वो जो खबुसा खराब हो गई, ला नहीं, यखरुजु निकलती उससे, इल्ला मगर, नकीदा नाक़िस, कज़ालिका इसी तरह, नुसर्रिफु हम फेर कर लाते हैं, अल आयाती निशानियां, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यशकुरून जो शुक्र करते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अगर अब आप में से कोई भी इंशाल्लाह वॉलंटियर कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह रूट वर्ड इंशाल्लाह आप करेंगे, कौन करेगा वॉलंटियर इंशाल्लाह? आप में से कोई भी वॉलंटियर कर ले रूट वर्ड के लिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अरे बाद में मैं चलिए जाबिया बारकल्ला जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी इनाहुम का आयत नंबर 52 से बताइए। जी इनाहुम, या जीम या हमजा, मीम या हमजा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, तअवीलहु, हमजा वाव लाम, हमजा वाव लाम, नसूहु, नून सीन या, नून सीन या, शुफाआ, शीन फा ऐन, शीन फा आइन, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए। अच्छा आगे आ जाते हैं, ये सारी आसान है ना। यफ्तरून, फा रो या, रा या, शाबाश। इस्तवा, सीन वाव या, तीन वाव या, ठीक है। युगशी, गैन शीन या, वाइन शीन या, यतलुबुहु, फा लाम बा, क़ा लाम बा, ठीक है। हसीसा, हा सा सा, हा सा सा, ठीक है। वन नुजुम, नून जीम मीम, नून जीम मीम, मुसख्खरातिन, सीन खा रा, तीन खारा, ओके। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जी उदउ, दाल गैन वाव, दाल आइन वाव, अच्छा। तदर्रुअन, दौद रो ऐन, दौद नहीं, तदर्रुअन दोबारा बोलिए। दौद, ये दौद रो ऐन, ओके। आगे देखते हैं। अल मुअतदीन, अल ऐन दाल वाव, आइन दाल, बहुत शाबाश। आगे आते हैं। तम वतमा, खौफन वतमा, इसको बताइए। ता मीम ऐन, और मीम आइन, ठीक है। अर्रियाह, रा वाव हा, रा वाव हा, ठीक है। अक़ल्लत, क़ाफ लाम लाम, क़ाफ लाम लाम। आ जाते हैं सिक़ालन, सा क़ाफ लाम, ता क़ाफ लाम, सुक़नाहु, सीन क़ाफ या, मीम क़ाफ या, माशाअल्लाह।
باقی الحمد نہیں ایک یہ لاسٹ میں بتا دیجیے قابوسا لاسٹ میں نا لا یخرج تا قابسا نکیدہ نون کیف دال الحمدللہ بارک اللہ سسٹر رابعہ اللہم بارک وزد اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ایک آیت کی تجوید کر لیتے ہیں، پھر آپ میں سے سسٹر عافیہ سسٹر مریم ہمارے پاس ہے، ان کی ٹرن ہے. اگر آپ لوگ ہیں تو انشاءاللہ گیٹ ریڈی رہیے گا، اور اگر آپ نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جگہ کوئی بھی والنٹیئر کر سکتا ہے اپنا لیسن سنانے کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ واو لام اور قاف، ٹھیک ہے، یہ دونوں واو اور لام لائٹ لیٹر لا نہیں کہیے گا، والا نہیں، ویلا قید قاف ہے بھی دال پہ قلقلہ جی انہم، جی کی جیم کی کسرہ بالکل شارپ باریک رکھیے گا، اور حمزہ پہ نا جر دینا ہے، جی انا نا کو ٹو کون ہم. اب ہم کو آپ جب ادا کریں گے تو میک شور کیجیے گا ہاں کی دمہ کو واضح کیجیے گا، اینڈ دین آپ نے میم کا جسے کہا جائے جی پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میم ساکن کے 3 رولز آپ نے پڑھے نا، ادغام میم شفوی، اخفا میم شفوی اور اظہار میم شفوی. تو میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اخفا میم شفوی. ٹھیک ہے جی انہم ہلکا سا آپ سکرول کریں گے، بی کیتا تا کو 2 کاؤنٹ، اگین تنوین کے بعد فا لیٹر آ رہا جو کہ حمز کا لیٹر ہے، تو آپ کیا کریں گے، بی کتاب فصلناہ، میک شور کرنا ہے کہ کتاب ہیوی نہیں کیجیے گا، بین لائٹ رکھے گا، فصلنا سواد ہیوی کیجیے گا، فا کو نہیں، فا نہیں، فصلنا سواد کو ہیوی وتھ وسلنگ کے ساتھ، نا کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، اینڈ ہو ایک کاؤنٹ ہے، علا عین لا، لا کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے علم، ٹھیک ہے، علا علم، تو لام پہ آپ کا باؤنس نہیں ہو، عیل ہے ایسے کر کے، ہوئی داؤں میک شور کیجیے گا ہاں ہو داؤں. اچھا اب تنوین کے بعد دیکھیے واو آ رہا ہے تو ادغام ہے، رائٹ، ادغام ہے لیکن ناقص ہے کیونکہ آپ کو اسٹل تنوین کی آواز سنائی دے رہی ہے، ہدى ورحمة، ٹھیک ہے نا. تو میک شور کرنا آپ نے ہداؤں کو بیسٹ انداز سے پڑھیے. واو یہ آپ کا ناقص بننا وتھ موسٹ کمپلیٹ بننا کے سوری ناقص ادغام وتھ موسٹ کمپلیٹ بننا کے ساتھ ہے. ورحمت میک شور کیجیے گا، ہے کو واضح کیجیے گا وتھ ہمز کے ساتھ، راہ آپ کی جو کنٹینیوشن ہے بریتھ ہے وہ کنٹینیو رہے گی. اور رحمت لقومی، تل یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیے تنوین کے ساتھ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لام کے اندر کمپلیٹ مرج ہو گئی ہے نا، اب آپ کو تنوین کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے نا، آپ رحمتن نہیں پڑھے رحمتل پڑھ رہے نا، تو یہ آپ کا کمپلیٹ ادغام ہے، یعنی کامل ادغام ہے وداؤٹ ورنہ. ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ادغام ہے. لقومی، ٹھیک ہے، قو او بہو یہ لین ہے آلموسٹ 2 کاؤنٹ. پھر آپ دیکھیے تنوین کے بعد اگین یا ہے، یرمل ان کا لیٹرز ہے، ادغام ہے، ادغام کریں گے لیکن ناقص ادغام ہے وتھ موسٹ کمپلیٹ اکمل غنہ کے ساتھ. پھر آپ اس کو روکیں گے، یو مینون، ٹھیک ہے، یو پہ حمزہ پہ جگ دیجیے گا، می نون، تو نو کو اسٹریچ کرتے ہوئے آپ نے روکنا ہے 4 کاؤنٹ مد عارت لسکون. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فک. اب آپ میں سے جس کی باری انشاءاللہ آپ آ جائیے اور انشاءاللہ ون بنائے دونوں پڑھ لیں. ٹھیک ہے بارک اللہ فک. کون آ رہا ہے پہلے؟ بعد میں پڑھ لیتی ہوں پہلے. چلیے رابعہ پلیز انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. کوئی کریکٹ کرے گا سسٹر کو؟ آپ میں سے کوئی کریکٹ کرنا چاہ رہے سسٹر کو؟ شاباش بتائیے.
चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह राबिया, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत अच्छा किया। बस एक चीज़ को देखिएगा जी, इन्नहुम यहाँ पे होल्ड थोड़ा-सा आपका नहीं हो सका ना, हुम करके आपने साउंड कंप्लीट किया लेकिन थोड़ा होल्ड करना क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है ना, तो इख्फा जी, मीम जी, जी। आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी। इन्नहुम, ठीक है? इस तरह से करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आपका ठीक था, बारकल्लाह। और नेक्स्ट कोई पढ़ेगा आयत? शाबाश। जी, आप में से कोई पढ़ेगा? चलिए, अगर नहीं पढ़ते दैट्स ओके, इंशाल्लाह अपने तौर पर आप प्रैक्टिस करिए। आपकी इंशाल्लाह इसके बाद ग्रुपिंग होती है, तो आप अपनी ग्रुपिंग को लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला में हम सब के लिए आसान कर दे। चलिए, हम अपनी दुआ सेशन की तरफ चलते हैं। आप सब रेडी हैं दुआ के लिए इंशाल्लाह? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो दुआ करेंगे, ये हम दुआ करेंगे, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जी, 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 ये जो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इंशाअल्लाह अब मसनून दुआएँ को देखेंगे और मसनून दुआओं के अंदर जो है इंशाअल्लाह हम देखते हैं आज की हमारी जो दुआ है इंशाअल्लाह। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। किसको-किसको याद है? सबको याद है या नहीं? या अगर याद है तो फिर मैं नेक्स्ट दुआ की तरफ चलूँ। नहीं याद है? चलिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पहले इस दुआ को कर लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट पता नहीं डिफरेंट आ रहा है लेकिन एनी हाउ इंशाअल्लाह आपके पास बुक है तो आप अपने सामने बुक रख लीजिएगा ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सही है इंशाअल्लाह अफ़शा, कोई मसला नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए अल्लाह इंशाअल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरी ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि मैं जानते-बूझते तेरे साथ शिर्क करूँ और मैं बख्शिश माँगता हूँ अस्तगफिरुका, है ना? इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ, बख्शिश माँगता हूँ। किससे? लिमा उससे जो ला नहीं अअलम मैं जानता, यानी जो मैं अनजाने में करूँ, मुराद है कि जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है? तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उससे कि मैं जानते-बूझते तेरे साथ शिर्क करूँ ना। अल्लाह ना करे हम में से कोई जानने के बाद भी अल्लाह के साथ शिर्क करे। और शिर्क ये नहीं कि लिटरली जैसे आप किसी को पूछते हैं, किसी स्टैच्यू को या किसी भी अंदाज से अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट पार्टनर बनाते हैं, बल्कि शिर्क ये भी है कि रियाकारी ना, कि आप नेकी का काम तो करें लेकिन लोगों से वाह-वाह चाहने के लिए, लोगों में पॉपुलर होने के लिए, लोगों के अंदर एक नाम बाँधने के लिए कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं ना, आप कितना अच्छा बात करते हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं और आपको एक के बाद एक लाइक्स एंड क्लिक्स मिलते जाते हैं ना, नहीं, ये भी शिर्क है कि आपकी पीछे इंटेंशन दुरुस्त नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है, चाहे हम नेकी का काम करें, चाहे हम दुनिया के कोई काम करें, अपनी इंटेंशन को अपने रब के लिए खालिस कीजिए। आपका दुनिया में भी आपकी रूटीन के काम करना भी इबादत बन जाता है, जब आप खालिस अल्लाह के लिए करते हैं और उसके हुक्मों को बजा लाते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन लोगों से वाह-वाह चाहना है, लोगों की क्लिक्स एंड लाइक्स हैं, लोगों का जिसे कहा जाए हैंड्स अप करना है, मुराद है कि आपको लाइक करना, तो फिर वही बात है कि ये एक तरह से कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर शिर्क का पाया जाना है ना। तो इंसान इसलिए जब इस तरह से इंसान अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं उस चीज़ से तेरी पनाह चाहता हूँ जो कि मैं जानते-बूझते आइलम जिसको मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह उसको समझता हूँ कि मैं उसके साथ शिर्क करूँ और मैं इस साथ ही तेरी बख्शिश भी माँगता हूँ लिमा उससे जिसको मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता, बाज़ औक़ात इंसान को नहीं पता होता और इंसान को मतलब इस तरह से बाज़ औक़ात हमारी अल्फ़ाज़ ऐसे निकल जाते हैं
کہ منہ سے کبھی کبھی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات بعض جملے ایسے منہ سے نکل جاتے ہیں جو کہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے رسول نا مراد ہے کہ جب دنیا میں اب آج تو دنیا میں رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا جملہ۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کس انداز سے اپنے لفظوں کا چناؤ کیا جائے، اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی آپ بولنے میں احتیاط۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم سب عورتیں ہیں، مائیں اسپیشلی مائیں ہیں، تو بلا سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبان کی بھی اصلاح کر دے کہ ہماری زبان سے بھی کوئی ایسے الفاظ کسی کی تعریف میں، کسی کے خلوف میں ایسے نہ نکلے جو اس کو اللہ سے آگے، سبحانہ و تعالیٰ سے آگے بنا دے، اور ساتھ ساتھ ہمارے قول اور ہمارے فعل کے اندر بھی انشاءاللہ ہر طرح کا شرک نہ رہے نا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اس دعا کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو یاد کریں، کیونکہ یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ آپ دیکھیے، جہاں میں اور آپ نیت پہ کام کر رہے ہیں، اپنی نیت کو خالص کریں، ساتھ ساتھ یہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ یاد رکھیے، یعنی شرک کے ساتھ اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو کنفرم جہنم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہنم کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ اس نے توبہ کی ہے نا، اس نے اچھے سے توبہ کی الحمدللہ، اور یعنی اس نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے گیا۔ تو یاد رکھیے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کبیرہ گناہ انسان معافی مانگے، لیکن اللہ کی مشیت چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو عذاب دیں گے، یہ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ڈپینڈ کرتا ہے نا، الحمدللہ۔ تو چلیے انشاءاللہ اس دعا کو اس انداز سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ دعا کیا ہے، چلیے آپ بھی ساتھ، پہلے میں پڑھتی ہوں پھر آپ انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ ایک اور دفعہ دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، انی اعوذ بک، کس سے، ان اشرکا، کہ میں شرک کروں تیرے ساتھ، وانا علم، اور میں جس کو جانتا بھی ہوں، یعنی میں جان بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، واستغفرک، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے، لما، اس سے جو لا نہیں علم میں جانتا، یعنی انجانے میں جو میرے ساتھ شرک ہو جائے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان میں یعنی سلپ ہو جاتا ہے نا، ٹنگ سلپ ہو جاتی، جان کی نہیں مقصد ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسے جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں لا علمی کی وجہ سے بھی، جذبات کی وجہ سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں معاف کر دے۔ چلیے اب اپنی زندگی کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ اللہم آمین۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اب ہم اپنی انشاءاللہ چلتے ہیں اپنی دعا کی اپنی تفسیر کی طرف۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں انشاءاللہ 52 سے 58، اور اس سے پہلے ہم آیات کو دیکھ رہے تھے کہ جو ہماری پہلے کی آیات کو تھوڑا سا پیچھے سے ہم نے دیکھا تھا۔ ایک سیکنڈ میں سامنے اپنی آیات کھولوں، اس سے پہلے والی آیت آئیں گی، نہیں میں اپنے پاس کھول لیتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ ہاں، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی اس سے پہلی والی آیات کو تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا سنیریو رہے کہ کیسے دنیا کی زندگی نے انسان کو دھوکے میں ڈالا بنا، تو کل اللہ تعالیٰ بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیے جاتے جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا نا، تو کل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بھلا دے گا جو اس دن کی ملاقات
ملاقات کو بھلائے بیٹھے تھے نا، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فراموش کر دیں گے نا، تو یہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات تو ان کے پاس آئی تھی، ہم سب کے پاس آئی ہیں نا، لیکن آج ہم نے بلا دیا تو کل ویسے انسان اسی طرح کل انسان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح یعنی مراد ہے کہ بلا دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے میں نہیں۔ انسان کے سامنے جب کوئی اور مقصد اور جزا ہو تو وہ آخرت کی ملاقات کو اکثر کیا کرتا ہے، بھلا دیتا ہے نا۔ یاد رکھیے انسان کیوں بھلاتا ہے یہ دنیا کی محبت، وجہ کیا ہے، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کے جو عجائبات ہیں، یہ انسان کو اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے۔ اس لیے تو کہا کہ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یقین ہی رکھتے تھے نا، اپنی ذات کو بڑا مانتے تھے۔ تو لہٰذا وہ اپنے رب کی اور اپنے رب کی ملاقات کو اور آخرت کو بھول گئے، تو کل اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے لیے ان کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، بہت ڈیٹیل، بہت زیادہ اس کے اندر ہر چیز کو واضح کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے، کس کے لیے، جو ہدایت اور رحمت ہے، جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو مفصل کتاب ہے اس کی دو خوبی بتائیے، ایک تو ہدم و رحمہ، اور پھر کس کے لیے، جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ کتاب زندگی کے ہر گوشے میں، یعنی ہر جسے کہا جائے فیکلٹیز کے اندر کیسے آپ کو گائیڈ لائنس دیتی ہیں نا، اور یہ جس کے اندر انسانوں کی ساری ضروریات زندگی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا بھر کی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کل ہی میں کسی کی بات سن رہی تھی تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ سبحان اللہ کی دنیا میں جب جیسے کسی آپ دیکھیے دنیا کیا ہے، ایک طرح سے امتحان ہے نا، مسلسل انسان کا امتحان ہو رہا ہے نا، اور جب انسان کے اوپر ٹیسٹ آتا ہے تو انسان اس سے راہ فرار کے لیے کیا کرتا ہے، جن کے پاس یہ کتاب کا نور نہیں ہوتا، کتاب کی روشنی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کس طرح اس غم سے، اس کیفیت سے، اس طرح کی جو ڈپریشن ہے کیسے نکالتے ہیں۔ اسی طرح کی آپ دیکھیے ویپ کریں گے، مختلف قسم کی غلط ریلیشن شپ کریں گے، اسی طرح مختلف قسم کے بیکار ایسے کام کریں گے، ڈرنکنگ کریں گے تاکہ اس غم کو کم کیا جائے۔ نہیں پتا ان کے پاس یہ کتاب ہے نا، جب یہ کتاب آتی ہے تو پتا چلتا ہے نا کہ کیسے اپنے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تو آئے گا، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو نہیں جانتے کہ یہ خزانہ، یہ ٹریجر، یہ آپ کے غموں کو دور کرے گا، یہ انسانوں کی ضرورت کے مطابق اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسانوں کی ضرورت کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ تو آپ دیکھیے جب میں وہ سن رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی واقعی یہ طریقہ ہے۔ آج ہمارے بچے، اگر ہم اس قرآن سے نہیں جڑتے تو ڈپریشن کس کی زندگی میں نہیں آتا، مسائل کس کی زندگی میں نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ٹرائلز کس کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن یہی کتاب ہے جو انسانوں کو ان ٹرائلز میں کامیابی دے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلیٰ علم کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ہر زمان و مکان کا علم رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کتاب صرف اس دور میں کامیاب تھی، مراد ہے کہ اس دور کے لوگوں کے لیے گائیڈ لائنس ہی نہیں، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ، جہاں بھی جسے کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر لحاظ سے کامل ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے۔ اس نے اپنے علم سے انسانوں کے لیے اس کتاب میں فیصلے کیے ہیں کہ کیا چیز انسانوں کے لیے درست ہے اور کیا چیز انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا انزلہ بعلم، اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت اور رحمت بنتا ہے، کیسے؟ جب انسان اس کے ذریعے سے گائیڈ لائنس لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے،
جب کب بنتا ہے؟ جب اس زندگی میں، موت کے بعد آنے والی زندگی میں پیش آنے والے معاملات کو واضح کرتا ہے، جب انسان کے لیے یہ کیا بنتی ہیں؟ ہدایت اور رحمت۔ اور ساتھ ہی جب انسان قرآن مجید انسانوں کو کس چیز سے آگاہ کرتا ہے؟ حساب و کتاب کے دن سے، جو کہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ تو جو لوگ قرآن حکیم کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب پھر ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ ہدایت اور رحمت کا باعث بن جاتی ہے نا۔ تو یاد رکھیے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ اللہ کرے ہم اس کتاب کی سے ہدایت لیں اور اپنے لیے واقعی رحمت کے سامان لیں۔ اللہ کی مرضی، اور جسے کہا جائے کاؤنٹلیس مرضی آپ کو ملے گی جب آپ اس کتاب کے ساتھ تعلق کو جوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں کون؟ جو واقعی اس کتاب پر ایمان لانے والے، جو بیسیکلی حق اور باطل اور رشد و دلالت کے درمیان فرق جانتے ہیں کہ کیا ہدایت کا راستہ ہے، کیا گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے اور یہ سعادت کا نام ہے، اور ان سے رحمت کے ذریعے سے وہ، یعنی اس کتاب، یہ جو کتاب ہے رحمت ہے، اس کے ذریعے سے وہ گمراہی اور ہر طرح کی جو بدبختی ہے، شقاوت ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ، کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا، وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے۔ اب کیا فائدہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو کیا اب ہماری کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ تو یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے۔ تو یہاں پہ کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ کیا وہ اس کے انتظار میں ہے کہ جنت جہنم کی خبر اب واقع ہو جائے گی؟ یہ تو بہت پہلے ہی واقع ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیسے واضح کر دیا نا، قرآن کی خبریں جو آخرت کے حالات کے حوالے سے ہیں۔ آپ دیکھیے جب ان کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، جو کہ کیسے ایک کے بعد ایک چیزیں جو بتائی گئی تھی وہ واضح ہو رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز انسان سے یعنی چھپی نہیں رہے گی، بالکل جسے کہا جائے تو دنیا میں جو لوگ غافل تھے نا وہ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں تو کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے تھے نا۔ تو جو واقعات جو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو کل وہ سب واضح ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ جو لوگ دنیا میں غفلت کا شکار ہے، جو دنیا میں بالکل جسے کہا جائے اللہ کی یاد کے بغیر جیے، تو وہ کیسے جسے کہا جائے بے پریشان ہو جائیں گے نا، اور کیسے کہیں گے نا، آگے سے کہیں گے، یہاں سے دیکھیے کہ کیا کہیں گے، جس دن اس کا انجام آ جائے گا جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا، کیا بولیں گے؟ وہ بول اٹھیں گے ہمارے رب کے جو رسول تھے یقیناً حق لائے تھے، کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے؟ اللہ اکبر، جس دن اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ آج کی جو خبریں ہیں واقعی اور ظاہر ہوں گی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ تو جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا وہ بول اٹھیں گے جس دن وہ انجام سامنے آئے گا، جس کی خبریں دی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ حسرت سے کہیں گے اللہ اکبر، کہ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کی سفارش تلاش کرتے ہوئے اقرار کریں گے کہ یہ جو رسول ہے نا یہ تو حق لے کر آئے گا۔ لیکن آپ سوچئے اس وقت یہ گواہی دینا کہ جو رسول آئے تھے، کیسے وہ حسرت سے بولیں گے اور گواہی دیں گے کہ وہ حق لے کر آئیں گے، لیکن کیا یہ ان کا اس طرح سے کہنا یہ مطلب ان کو فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں فائدہ دے گا نا۔ تو ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، کیا اب ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا پھر ہم کو واپس بھیج دیا جائے؟ اللہ اکبر،
کاش ہمارا کوئی معبود ہے جسے ہم دنیا میں پوجا کرتے تھے، ہماری سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا، پھر ہمیں دنیا میں بھی بھیج دیا یا ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا اور ہم اس کے برعکس عمل کرتے جو ابھی دنیا سے لے کر آئے۔ تو اصل بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانعام کے اندر بھی اس بات کو واضح کرتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ لَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کاش آپ دیکھیں گے جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں۔ کتنا ریگریٹ کریں گے نا کہ کاش بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ایز مان لیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی ہے جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ وہ دوبارہ وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اولم یعلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے اندر جو بھی خیالات، وسوسے، چیزیں، جو ہماری پلاننگ ہے، جو کچھ تھنکنگ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر ان کو واپس بھی بھیج دیا جائے نا تو دوبارہ وہ وہی کریں گے جس سے ان کو روکا جا رہا ہے، جن سے ان کو منع کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کیسے کل غیب کا پردہ پھٹے گا نا، تو کیسے یہ غافل انسان جو دنیا میں غفلت کا شکار ہے اپنے لیے کوئی سفارش ہی نہیں پائیں گے، اپنے آپ کو بھی سہارا پائیں گے، کیسے الجھ رہے ہوں گے نا، کیسی خوش فہمیوں میں انہوں نے زندگی گزاری کہ کوئی ہوگا نا کہ جو ہمیں چھڑا لے گا، جن پر یہ بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن کل آخرت کے دن کیسے ساری حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اللہ کے جو رسول تھے وہ حق لے کر آئیں گے، اور تمنا کریں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی یا ہم کو ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے کہ ہم بہترین عمل کر کے پھر سے آ جائیں۔ تو کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں، لوٹنے کا وقت تو گزر چکا ہے۔ ہاں، وہ کہیں گے آج کل جو ہم نے شرک اور شر و فساد کیا وہ ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم اس کے برعکس عمل کریں گے، ہم نیکی کے کام کریں گے۔ تو اصل بات ہے کہ جب انسان غیر اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اس سے امید باندھتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اس کو کل کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ المدثر کے اندر فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی، کوئی فائدہ نہ دے گی۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی ہے، اب اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اگر وہ بھیج بھی دیے جائیں۔ اچھا یہ آیت نہیں، یہ آیت ڈفرنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جو حابیل اور اس کا قابیل کا جو قصہ تھا، تو کیسے کیسے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کیا، تو دوسرے نے کیا بولا کہ اس نے کہا اگر تم نے میری طرف ہاتھ پھیلایا کہ تم مجھے قتل کر دو تو میں جو بیسیکلی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو اصل بات ہے کہ انسان دیکھے نا، کیوں، وجہ کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اللہ کا جو ڈر ہے نا وہ انسان کو شر سے بچاتا ہے، وہ انسان کو غلط کام سے بچاتا ہے، وہ انسان کو ہمیشہ ایک طرح سے ایک گارڈ ہے انسان کا نا، جو انسان کو بتاتا ہے کہ کس چیز سے اس کے لیے نجات ہے اور کیا چیز ہے جو اس کو خسارے میں لے کے جانے والی ہے۔ تو موت کے بعد تو یاد رکھیے تو واپس زندگی کا ملنا کبھی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ موت کے بعد زندگی کا موقع کبھی واپس ملنے والا نہیں، اللہ کے ڈے آف ججمنٹ میں سب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے قد خسروا انفسہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گئے جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ ایسی بینکرپسی ہے، یہ ایسا خسارہ ہے جس میں مال، اولاد، اثاثے سب کچھ گیا، کچھ بھی نہیں، منافع سے بھی محروم ہوئے، اور خسارے پانے والے لوگوں کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی کہ کہیں سے دوبارہ وہ خسارے کو دوبارہ سے جسے کہا جائے مل جائے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی بینک کرپٹ ہوتا ہے یا اپنے
اپنے آپ کو ودرا کر لیتا ہے کسی چیز سے، تو ہو سکتا ہے کہیں سے ماں کوئی آپ کو ہیلپ کر دے، کچھ بھی ہو جائے، بعد میں جسے کہا جائے آپ کو فائدہ مل جائے، لیکن کل ایسا کچھ نہیں ہوگا تو خسارہ پانے والوں کی کوئی تلافی بھی نہیں ہو سکے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور پھر ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ ابن عباس کا قول ہے جو دنیا میں وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ دنیا میں شیطانوں کی جو باتیں ہیں اور نفس کی جو خواہشات کے مطابق، یعنی ایک کے بعد ایک نفس کی خواہشات نا اس کے مطابق وہ جھوٹ کرتے تھے، وہ سب کل گم ہو جائیں گے۔ اب وہ جو چیز سامنے آئے گی جس کا انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، ان کے سامنے بالکل حقیقت، حق اور باطل سامنے واضح نظر آئے گی۔ لیکن آج آپ دیکھیں انسان کیسے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے نا۔ یاد رکھیے انسان جس دنیا پر ٹرسٹ کرتا ہے، جس میں مشغول رہتا ہے، جس کو سب کچھ سمجھتا ہے، موت کے بعد وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، یہ دنیا آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی، موت کے ساتھ ہی آپ کو چھوڑ دے گی۔ تو یاد رکھیے دنیا میں جتنا لوگ توکل کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب کچھ موت کے ساتھ آپ کو چھوڑ دینے والا ہے۔ انسان آخرت کے معاملے کو غیر اہم سمجھتا ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، اور آخرت آ جاتی ہے جبکہ کوئی تیاری نہیں ہوتی نا، اور یوں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ تو یہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنا ہے جو اپنی دنیا کو بھی، جسے کہا جائے، اور آخرت کو بھی داؤ پر لگا دے۔ اب آگے بتایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ہے، بابرکت والا ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان ربکم، بلا شبہ تمہارا رب جو پسند کرتا ہے کہ وہ سب اس کی عبادت کریں، اس کو پکارے، اس کا قرب حاصل کرے، اس کی اطاعت کرے۔ اے لوگو، تمہارا آقا، تمہاری تمام امور کی اصلاح کرنے والا وہی رب ہے جس کے لیے ہر طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب دیکھیے آسمان اور زمین کتنی عظیم ہے اور کتنی محکم ہے نا، اپنی اپنی جگہوں پر کیسے، اب دیکھیے کیسے بغیر ستونوں کے، انتہائی جیسا لگتا ہے کہ آسمان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ کھڑا کیا گیا نا، ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی جسے کہا جائے ستون نظر نہیں آتے نا، کوئی پلرز نظر نہیں آتے، انتہائی مہارت سے کھڑا کیا گیا۔ کتنی خوبصورت تخلیق ہے نا، وہی تمہارا رب ہے، حقیقی معبود ہے، اور اس کے سوا کوئی جسے کہا جائے تمہارا رب نہیں ہے۔ بتوں میں سے کوئی ایک تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو مخلوق ہے، خالق تھوڑی ہے۔ وہ تو خود اپنی نفع نقصان کو، اپنے کو نفع پہنچانے سے عاجز ہے اور نقصان بس سے اپنے آپ کو بچانے سے قاصر ہے، تو کیسے وہ دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ لہٰذا تمہارا رب اور تمہارا خالق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز اس کی ملکیت میں، وہی تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ اپنی بادشاہت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اوپر کے جہانوں میں بھی اور اس دنیا کے جہان میں بھی۔ تو وہ بڑا بابرکت ہے، کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا؟ 6 دنوں میں۔ اللہ اکبر! اس کے بارے میں نا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو ہر درجے کامل نظام کے تحت بنایا، اور اس نے ہر چیز کو ایسے چلا دیا کہ وہ بالکل ٹھیک طرح سے وہی کام کرے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو تخلیق کیا، اتوار کے دن پہاڑوں کو، پیر کے دن درختوں کو، منگل کے دن مکروہ چیزوں کو، اور بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کے دن پہاڑ پھیلائے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو۔ آخری تخلیق جمعے کی آخری گھڑی میں عصر اور رات کے درمیان ہوئی۔ تو یہاں سے دن سے مراد
یاد رکھیں یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، اس سے بعض جسے کہا جائے ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے یوم کی مختار، یعنی اس سے مراد قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے نا، تو اس سے مراد ادوار بھی لیے جا سکتے ہیں، یعنی 6 دن سے مراد 6 ادوار بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں اس چیز کو مینشن کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، آیت نمبر انشاءاللہ آئی تھنک سورہ فصلت کی آیت ہے، ہاں سورہ فصلت کی آیت ہے، قد انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گزرے ہوئے پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں 4 دنوں میں، جو اب برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ آتے ہیں نا، آپ نے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تا کا رہا، تو کیا دونوں نے کیا کہا، قالتا آتینا طائعین، ہم خوش ہو کر آ گئے۔ تو اس نے دونوں اس نے کیا کیا، 2 دنوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں زینت دی، یعنی چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے جو سب پر غالب ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ سورہ فصلت کی آیات ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر 12۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانبیاء میں بھی یہی ٹاپک فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا، پانی سے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو وہ ایمان، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں پہ دیکھیے مزید کیسے دلائل مختلف آیات کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کا رب ہونا، اس کا جسے کہا جائے مدبر ہونا۔ اسی لیے آگے بتایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے آگے تابع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے مسخر کی ہے، ان کی تخلیق، ان کی وسعت، یہ اللہ کی قدرت کامل ہے۔ کائنات کا کس انداز سے منظم ہونا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے۔ سورج چاند ستارے میں فائدوں کا ہونا، اس کے اندر کمال علم اور رحمت کا ہونا، یہ سب اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ پھر دیکھیے اس کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم استوى علی العرش، پھر کیا ہوا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور رات کو دن پر اڑاتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے۔ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیری رات سے کیسے صبح کا نور پھوٹتا ہے نا، یعنی روشن دن کو کیسے ڈھانپ لیتا ہے، اور زمین پر اندھیرا آ جاتا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائے، اور رات میں تمام انسان اور ساری مخلوق آرام کرتے ہیں، اور اپنی تھکن کو، اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یطلبہ حسیسا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، یعنی سیارات کے جانے کے بعد کیسے تیزی کے ساتھ تینا جاتا ہے، اور پھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ نبا کے اندر وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا نا، جس وقت لوگ روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یاسین کے اندر بھی آتا ہے، اور وہ کیا آتا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ کیا کہا جا رہا ہے،
یہاں سے کہا جا رہا ہے نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں، ایک ایک آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر بھی نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائی جائیں گی، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، اور ایک خاص وقت تک فائدہ دیتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، یہ نہیں ہو تم کھلی گمراہی میں، تم انم تم اللہ فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ تو یاد رکھیے، رات دن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور بندے اس دنیا سے پھر ایک نیکسٹ جسے کہا جائے دنیا کے اندر منتقل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا الا لہ الخلق ولم، سن لو، پیدا کرنا، حکم دینا صرف اسی کا کام ہے، اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اپنی مخلوقات کا مالک ہے، اسی نے اپنی مخلوق کے اوصاف جو ان کے اندر خوبیاں ہیں، افعال ہیں، سب کو تخلیق کیا ہے۔ تو حکم کس کا ہے؟ اسی کا ہے، اللہ ہی کا امر ہے، وہ اپنے امر کا مالک ہے۔ کونی اور قدری دونوں اللہ تعالیٰ تمام جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النحل کے اندر انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یقیناً ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی بابرکت ہے نا، مراد ہے کہ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن متوقع فوائد و غیر و بھلائی کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے وہ پورے کے پورے فوائد سے حاصل ہو جائے۔ مراد ہے یا اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے مقصد اور غیر و بلائی کے لیے بنائی تھی، اور لوگ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پورے کے پورے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ جو لوگ حاصل کر رہے ہیں تو وہ الحمدللہ برکت لے رہے ہیں، اور جو نہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ برکت سے محروم ہے نا۔ تو اللہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ساری خیر و بھلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز، یاد رکھیے، جس جس مقصد کے لیے بنائی ہے یا جس خیر و بھلائی کے لیے بنائی ہے وہ پورا پورا اپنا مقصد دے رہی ہے، اپنا فائدہ دے رہی ہے۔ ایک انسان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں انسانوں جنوں کو پیدا کیا مگر اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا واقعی ہم جسے کہا جائے بابرکت ہے، اور ہم واقعی کیا پورے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے ہم اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو یوز کر رہے ہیں؟ یا اصل بات ہے کہ ساری بھلائی اور احسان یعنی سارا جسے کہا جائے ساری عظمت، ساری اوصاف سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہی بابرکت ہے، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور آپ دیکھیے گا کل قیامت کے دن یہ کائنات کے اندر تو دنیا میں آپ کو بہت کچھ برکتیں نظر آتی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن بھی دیکھیے گا بے شمار اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اسی لیے کہا کہ اب کیا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، اللہ اکبر، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے رب کو، ایک رب کو پکارو، اس کے لیے کیا کرو؟ خالص دعا کرو۔ دعائیں مانگنے کا ایک طرح سے آپ کو اس آیت کے اندر شوق دلایا جا رہا ہے، اس سے دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی اور آخرت کی ضروریات کے لیے کیا کرو؟ اس کے آگے گڑ گڑاؤ، وہ تمہارا رب ہے،
تو مجھ سے سوال کرتے ہوئے نہ جھجکو، نہ حیا کرو، تضرعا کا بڑے عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا۔ یاد رکھیے دعا عبودیت کا عظیم عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو اب ظاہر کرتا ہے، اللہ کا بندہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیسیکلی دعا کیا ہے؟ ایک عنوان ہے، ایک ٹاپک ہے۔ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے جب ہم اس کے آگے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اس کو اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں تو اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی رب ہے جو کہ سننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی ہے جو غموں کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا خضوع اور عاجزی کا راز ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، جم کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے وہ خفیہ کا بڑارا چپکے سے، یعنی دل کے خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ایک ہے، چھپ چھپ کر خالص اللہ کے لیے آوزاری کرو، اللہ سے مانگو، بلند آواز سے اعلانیہ نہ گڑگڑائیں، جس سے ایک طرح سے بعض اوقات ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے زور زور سے دعائیں مانگنا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، کیوں تم کسی بہرے اور غیر موجود کو نہیں پکارو، تم جسے پکارو وہ خود سننے والا اور تمہارے پاس ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور چپکے چپکے دعائیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ سورہ مریم آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب اور تمہاری رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ المؤمن آیت نمبر 60۔ اسی طرح دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور جب بھی وہ مجھے پکارے، اللہ اکبر، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے۔ جب اللہ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو آپ دیکھیے اس دعا کا رنگ آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ دعا دونوں طرح سے مانگے جا سکتی ہے۔ خفیہ کہتے ہیں نا، خفیہ دعا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو بھی ٹھنڈا، مطلب اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یاد رکھیے خفیہ دعائیں وہی کرتا ہے جس کے اندر واقعی اللہ کا ڈر، اس کی عظمت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا؟ معتدین کو، حد سے گزر جانے والوں کو۔ دعا میں حد سے بڑھ جانے والا، یہاں پہ مراد کا ہے دعا میں حد سے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں یاد رکھیے حد سے بڑھنے کو، تجاوز کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کا سوال کرے جو اس کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک القصر الابید عن یمین الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بیٹا تو اللہ سے جنت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ مانگ، اپنی طرف سے سفید محل تجویز نہ کر۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہور اور دعا میں اعتداء یعنی زیادتی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو سنت ہے نا بس اس کو فالو کرنے والا بنائے۔ آج ہم کتنی چیزوں میں جسے کہا جائے جب سنت سے ہٹتے ہیں بہت زیادہ، ایک طرح سے مطلب اللہ ایک طرح سے نا کہتے ہیں کہ مراد یہ کہ صحیح سے جو سنت کے مطابق ہے دعا نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر زیادتی کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی نا۔ تو یہ بھی بعض اوقات حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے دعا کے اندر، کہ بندہ سوال کرنا ہی چھوڑ دے، دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ اور دیکھیے یہاں پہ جو بات ہے نا، یہاں پہ یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے کہ بندہ بہت زیادہ بلند آواز میں دعا مانگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی کیا ہے، یہ زیادتی کے میننگ میں آ جاتی ہیں۔ تو دعا کی کچھ شرائط ہیں، آپ نے پہلے بھی کی، جسٹ فار ریمائنڈر کہ دعا کے کیا آداب ہیں۔ کیا
کون سے ایسے آداب ہیں جن کو سامنے رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو دعا کا جو سب سے بڑا ادب ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، نمبر ون، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگا جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ و اذا سوری وَإِذَا اسْتَعَنَتْ فَاسْتَعِنْ، کیا کہا جا رہا ہے؟ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کر تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ سمجھ آیا کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر اللہ سے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ استعنت، اور اگر جب آپ کچھ مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، تو پھر کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب سے پہلا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو، اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا جائے نا، ورنہ دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ اول و آخر آپ کوشش کر کے دعا پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر یہ کہ تیسری کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے کہ اللہ سے توبہ کثرت سے کر کے، یہ تیسرا ہے کہ انسان توبہ بھی کرے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ دعا مانگتے وقت آپ کو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے مانگا کرو۔ اب دیکھیے مخلوق میں نہیں بلکہ آپ ہاں یقین کے ساتھ مانگے نا۔ اسی طرح دیکھیے سفیان بن عیینہ، یہ جو ہمارے رحمہ اللہ تھے، ہمارے اسلاف میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت سوچو کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ مخلوق میں شیطان سے بڑھ کر کون گناہ گار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا رد نہیں فرمائی۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ دعا کر لیں، جسے اگر آپ دین کے کورسز کرتے ہیں تو وہ اسپیشل آپ کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوگی، تو یہ ایک طرح سے کیا رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ دعا مانگتے وقت آپ کو قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ کو یقین ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ پھر یہ کہ پانچویں چیز، دعا پوری رغبت کے ساتھ، پوری جیسے کہا جب فوکس ہو کے توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ مانگے۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آ رہی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غافل، کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غافر اور بے دھیان، یعنی جو بالکل اگنور کرے، دھیان ہی نہ دے دعا، دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کس کی دعا قبول نہیں کرتا؟ جو غافل ہے، بے دھیانی، یعنی آپ بس مانگ رہے ہیں نا، مگر آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کا نہ دل اس دعا کے اندر ہے اور نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ تو پھر نمبر 6 کہ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں مانگ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی جب تک کہ وہ دھڑ دلا اور جلد باز ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، میں نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ میں تو کب سے دعا کرتی ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی نہ ایسا رکھیں، کبھی بھی جلدی نہ کریں کہ جو آپ مانگ رہے ہیں تو انسٹنٹ دین اینڈ دیئر آپ کو مل جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی، پھر مانگی، لیکن میری دعا قبول ہوتی مجھے نظر نہیں آتی، اور اس پر دعا مانگنا وہ چھوڑ دے، یہ ہے جلد بازی۔ تو اس سے بچنا ہے۔ نمبر 7، دعا مانگتے وقت آپ کو اپنی آواز کو بھی نیچی رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز سے دعا مانگو، تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکارو، بلکہ تم ایک ایسی ہستی کو پکارتے جو کہ السمیع ہے اور خود جسے کہا تھا بصیر ہے نا، تو تم ایک ایسی ذات کو پکارو جو بصیر بھی ہے، جو اور سمیع بھی، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تم ایسی ذات کو پکارو۔
پھر اگلی چیز نمبر 8ویں کی دعا میں کوئی بناوٹ نہیں ہو، نہ تصنع نہیں ہو، آرٹیفیشل نہ لگے نا، یعنی ایک طرح سے قافیہ بندی شروع کر دی اور پھر گانے کے انداز میں بولتے جا رہے ہیں، نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دعائیں تکلف اور قافیہ آرائی سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آزاری کرنی چاہیے، نمبر 9۔ اور پھر یہ نمبر 10، دل کو حاضر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11 کیا، دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جب ہم جی ہاں، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نا کہ جیسے ہم نے دیکھا نا دعا کو 3 بار دہرانے کے لیے، پھر عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا مانگتے تو ہر بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ نمبر 12، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین کی طرف نظر دوڑائی تو ان کی تعداد 1000 تھی، اور جبکہ صحابہ کتنے تھے، 313 یا 319 تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، ہاتھ پھیلا دیے، پکار کر دعا کرنے لگے۔ پھر یہ کہ نمبر 13، دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، تمہارا رب بڑی حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ پھر یہ کہ نمبر 14، دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اور نمبر 15، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں سوائے سو اسے ان کے ساتھ پکارو، مراد ہے کہ اس کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، کہ یہ ہے طریقہ۔ پھر آگے دیکھیے نمبر 17، دعا دل جمعی اور دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، کوئی بھی جسے کہا جائے زبردستی نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے نمبر 18، دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنی چاہیے نا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، اپنی انسان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے نیک کاموں کا نمبر 19، کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں نے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لے رکھی تھی، ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ غار میں پھنس گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ اپنے نیک کاموں کا وسیلہ ایک طرح سے بنا کر دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور غار کے منہ پتھر سے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ جسے کہا جائے جب انسان واقعی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور خاص کر دیکھیے کہ عجزی کے ساتھ نا، یعنی مراد ہے کہ 19 میں دیکھا نا، اپنے نیک کاموں کا وسیلہ بنا کر، اور کیسے وہ غار کا پتھر ہٹ گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ حد سے جو گزرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا، یعنی دعا میں حدود سے باہر نکلنا، مراد ہے کہ جیسے بہت زیادہ لاؤڈلی قافیہ ملانا، تصنع کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ، آرٹیفیشل، اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے آگے بتایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ طمع ہوتے اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا کہ شرک اور نافرمانیوں سے زمین میں فساد نہیں کرنا، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی جب توحید اور اطاعت اور نیکیوں کے ذریعے اطاعت کر لینے کے بعد زمین میں اب تم کیا کرنا، نافرمانیاں نہ کرنا۔ یاد رکھیے نیکیوں سے
اخلاق، رزق، اعمال اور دنیا اور آخرت کے حالات کی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، جبکہ نافرمانیاں جیسے رزق یعنی نافرمانیاں کرنا یہ کیا کرتی ہے، رزق اور اخلاق اور اعمال کو آپ کی بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کو انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے اللہ یہاں پہ جو خاص کر کہا جا رہا ہے نا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف کے ساتھ طمع کے ساتھ اس کو پکارو۔ یاد رکھیے تمام انبیاء جو دنیا میں آئی عموماً ان حالات میں آئے کہ معاشرے میں ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید ہی سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دوسروں کی بندگی سے اجتناب کو، یعنی یہ پہلی کنڈیشن تھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساتھ اس کی بھی بندگی کرو گے، تو اس سے اجتناب کرنے کو انہوں نے اول قرار دیا اور اپنے معاشرے کے اندر ایک اصول قائم کیا، خود بھی الحمدللہ برائیوں سے روکتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے تھے۔ اور خوف و طمع کے ساتھ پکارنے کا مطلب کیا ہے، اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کرنا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں مطلب اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلطی کروں، کوئی کمی رہ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مردود کہلاؤں۔ تو یا الحمدللہ، تو یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اللہ سے حسن ظن قائم رکھنا۔ اب عبداللہ بن انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمائے تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ میرا اور آپ کا حسن ظن ہو، پھر یہ کہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارو، اور یہ کہ امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس بات سے بھی ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو کم مسلسل انسان کیا کرے، اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارے، اور تمام میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے کہ انسان دعا کے بعد مایوس نہ ہو۔ اب اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اس نے قبول نہ کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں اپنی بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کا سفر کافی لمبا ہو، بال بکھرے ہو، وہ باہر سے اٹے ہوئے ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر یا رب کہتا ہے، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو اور لباس حرام ہو، اور اسے حرام سے جسے کہا جائے غذا دی گئی ہے، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہو سکتی ہے جب حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، حرام کا لباس آپ کے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے؟ یاد رکھیے انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس میں ایک چیز جو آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، حرام مال، اس کا اثر آپ کی دعاؤں میں، آپ کی عبادات میں بھی پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتا دی کہ اللہ کی جو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت قریب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔ تو یہاں پہ بس اسی چیز کی طرح بتایا جا رہا ہے کہ کیسے فساد پھیل گیا ہے نا، کہ کس طرح سے زمین میں ادھر ادھر۔ تو میرے اور آپ کے لیے بس سیکھنے کی بات کیا ہے کہ میں اور آپ بھی رب کو خفیہ خفیہ پکاریں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے ان اللہ، یہاں پہ نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اس سے امید کا رشتہ رکھنے والا، اللہ سے خوف کا رشتہ رکھنے والا، طمع کا، امید کا رشتہ رکھنے والا، سب کچھ اس کو سمجھنے والا وہ محسن ہے۔ اب کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہے ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں،
پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، وہ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کائنات کا خالق اللہ ہے، اور کائنات میں کسی کی شراکت کے بغیر، یاد رکھیے، جو بھی چینجز ہو رہے ہیں، جو بھی تصرفات ہو رہے ہیں، اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہوا کو خوشخبری بنا کے بھیجا نا، اس نے اپنی قدرت اور رحمت کا ذکر کرتے فرمایا ہوائیں جو پاس کی خوشخبری دیتی ہیں۔ سورہ روم کے اندر بھی تو یہ ٹاپک آتا ہے نا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ بشارات دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہ ہوائیں اللہ کے حکم سے بادلوں کو اڑاتی ہیں۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر اس کی مخلوق خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کا لائق ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 28۔ تو بارش کے برسنے تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلی؟ بارش کے برسنے سے پہلے ہی کیسے انسان کے دل جھوم اٹھتے ہیں خوشی سے نا، ہوائیں کیسے چلتی ہیں نا ہر وقت اللہ کے اذن سے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا، ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے نا، اور پھر وہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو چلاتا ہے، اور پھر کیسے ہوائیں اللہ تعالیٰ کے جو ایک رول ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ اس کے مطابق چلتی ہیں۔ ہواؤں کا کسی خاص و خاص خطے میں چلنا یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، اللہ کی مشیت پر جیسے کہا جائے ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی اذا قل سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، حتیٰ کیا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، یعنی بعض ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہے نا، آپ نے دیکھا نا، اور بعض اکٹھا کرتی ہیں، اور کچھ ہوائیں ان کو برابر کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں اس بادل کو نا۔ اب وہ علاقہ جہاں دیکھیے، جہاں جو زمین اتنی فرٹائل نہیں ہے، جو نباتات، جہاں نباتات یعنی کچھ اگ نہیں سکتا نہ گھاس، اور اس کے علاقے کے جانور بھی آپ دیکھیے ہلاکت کے قریب ہوتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے جسے کہا جائے کیسے مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم بادلوں کے ذریعے سے اس زمین پر خوب پانی برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو مسخر کرتے ہیں، وہ بادلوں کو پانی سے بھر دے، اور دوسری ہوا اللہ کے حکم سے بادلوں کو بکیر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تابع نا تمام کائنات کی ہر چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، بارش کے پانی سے دیکھو زمین میں طرح طرح کے پھل پیدا کرنے، کیسے زمین کس طرح کے پھل پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے نا، تو لوگ اللہ کی رحمت سے خوش ہوتے ہیں، خوب خوب پھل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے سمر میں جب آپ اسٹرابری پکنگ یا کوئی بھی پکنگ کے لیے جاتے ہیں، کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، اور لگتا ہے نا کیسے اس زمین پر بادل آئے، اور کیسے اس نے بادل نے پانی برسایا، کیسے اور کس طرح سے یہ زمین فرٹائل ہو گئی، اور کیا کچھ یہ زمین اپنا فائدہ دے رہی ہے نا، اور لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی لوگوں کے لیے فائدے مند بن جائیں، لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دینا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، جیسے مردہ زمین سے کیسے اللہ کی رحمت سے کیا کچھ چیزیں فرٹائل ہو جاتی ہیں نا، اسی طرح زمین سے مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ اکبر، جیسے بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین پر زندگی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی قدرت رکھتے ہیں کہ آخرت میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ اللہ اکبر، مردہ وجود کو زندگی میں اللہ لانے پر قادر ہے، وہ دوبارہ مردوں کو زندگی بخشے گا۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، جیسے زمین کی موت کے بعد اسے زندگی عطا کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی زمین سے نکالے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملت أيديهم أفلا يشكرون. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جادی کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ ہم تو بیج ڈالتے ہیں، بنانے والی ذات کون ہے؟ ایک زمین وہ ہے جس میں آپ نے بیج ڈالا، کیا کچھ اس نے فرٹائل زمین کیسے کیا کچھ آپ کو نفع دے جاتی ہے نا، پھلوں کی شکل میں، نباتات کی، ویجیٹیبلس کی شکل میں، لیکن وہی زمین ہے، بیج آپ ڈالتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں اگاتی ہے۔ تو اصل بات ہے کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، ان کے وہ بلکہ کس نے کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ لعلکم تذکرون کا بڑا رہا نا، تو اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن کبھی غور فکر نہیں کرتے، کبھی تفکر نہیں کرتے، کبھی تدبر نہیں کرتے کس نے بنایا، کیسے یہ چیزیں، کیسے یہ جو زمین تھی کس طرح سے پھلنے پھولنے لگے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح الحمدللہ جب وہی کی جو انسان کے اندر یہ اس کلام کی جو بارش ہے، وہی الہی کی بارش ہے، جب ایسی زمین پر جو لوگ جن کی ایسے دلوں پر پڑتی ہے جن کی فطرت مسخ نہیں ہوتی، جو اپنی فطرت کو جسے کہا جائے پولیوٹ نہیں کرتے، جن کی فطرت جو ہے خبیث نہیں ہوتی، تو ان کے دل اس وحی کے جسے کہا جائے اس وحی کے نور میں، اس قرآن کی آیت میں کیسے پھلتے پھولتے ہیں نا، اور ان کے دلوں میں، لیکن جن کے دلوں میں بالکل جسے کہا جائے ایک طرح سے برائی بھری ہوئی ہے، خبیث ہے، خبیث نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل فطرت سے انسان نے دور کر دیا۔ اور آج بھی دیکھیے، آج جو لوگ اپنے آپ کو فطرت سے دور کر رہے ہیں، کیا کچھ فتنے ہیں ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں نا، کیونکہ فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین فطرت پہ پیدا کیا تھا، ہم نے اس کو مسخ کر دیا، اور دلوں میں کیسے جسے کہا جائے ایک طرح سے خبیث ہو گیا، یعنی برادے کوئی چیز اندر جاتی نہیں ہے۔ تو یاد رکھے جب ایسے دلوں پر اللہ کی رحمت کی بارش بھی ہو، مراد ہے کہ یہ قرآن کی آیات بھی آئیں، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی جاتا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں نا، کیونکہ اندر کیا بھری ہوئی بیکار چیزیں بھری ہوئی نا، جھاڑ جھنکار چیزیں، کبھی بھی جسے کہا جائے وہ زمین فائدہ نہیں دے گی جس کے اندر اس طرح کی چیزیں بھری ہوتی ہیں۔ سیم اسی طرح ایسے دل جو فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اندر ہر چیز ہر کباڑ آ جاتا ہے، تو پھر ایسے دلوں پر اللہ کی آیت اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ آگے سے اعتراض شروع کرتے ہیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اور اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، کیوں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اگین دیکھیں بتایا، دیکھیے دو طرح کی زمین ہے، ایک اچھی زمین ہے اور ایک بری زمین ہے۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، جو بری زمین ہوتی ہے وہ کافی تنگ ہوتی ہے، کافی مشقت والی ہوتی ہے، اس کو آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اچھی زمین کیا ہے؟ اس پر ہدایت اور نصیحت اثر کرتی ہے، مراد ہے کہ جیسے مراد ہے کہ جو جس طرح آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ بالکل آپ سیم اسی طرح یاد رکھیے، بالکل زمین کو دل کے ساتھ تشبیہ دیجیے۔ جو اچھے دل ہوتے ہیں نا ان پر ہدایت اور نصیحت اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے جو بری زمین ہے اسی طرح برے دل بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت اور نصیحت کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے دل جو ہے اچھی زمین ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہے، سیم اسی طرح اگر اچھا دل ہوگا تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ کے کلام کی آیات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن جو بری زمین ہوتی ہے، جو مسخ دل ہوتے ہیں، پھر وہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے فائنلی کیا ہوتی ہے، پیداوار کی شکل میں آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ایسا دل جو پاکیزہ ہوتا ہے، جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، پھر وہ آخرت میں، یعنی وہ دل دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو زمین مردہ ہوتی ہے، ڈیڈ ہوتی ہے، مشقت
نصیحت والی تنگ، سیم اسی طرح دل بھی جو ہدایت اور نصیحت کے لیے بند ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا، وہ کامیاب نہیں ہوتے بلکہ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس درجے پر یعنی یقین کے درجے پر اس کلام سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا۔ تو پاکیزہ شہر جو زمین زرخیز ہوتی ہے، اس میں اللہ کے حکم سے کتنے پیارے پودے اور نفع مند چیزیں نکلتی ہیں، اور جو خراب ہوتی ہیں جیسے کالے پتھر وغیرہ بنجر زمین، اس میں کوئی اچھے پودے پیدا نہیں ہوتے اور کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے اور اس کے معنی کو اپنے دل میں جگا دیتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے، اس زرخیز زمین کی مانند جس میں بارش ہونے کے بعد کیسے پودے اگتے ہیں، لیکن کافر کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمارا جو دل ہو نا کہ یہی کہ قرآن کی آیات سن کر اس کے معنی کو سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دیں اور اس سے پھر فائدہ بھی لیں۔ اور جس طرح وہی زمین جو زرخیز ہوتی ہے نا، فرٹائل ہوتی ہے، کیسے بارش کے بعد ایک کے بعد ایک فصلیں، ایک کے بعد ایک پودے، ایک کے بعد ایک نباتات کیسے فائدہ دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخرج نباتہ باذن ربی، اس کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اس کا سبزہ اور نباتات اللہ کے اذن سے، اس کی ارادے، اس کی مشیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو پھر سارے اسباب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اسباب فائدہ دیتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے، خراب زمین سے خراب نباتات نکلتے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم جسے ہم کہتے ہیں نا عجب الزم کہتے ہیں، باقی رہ جائے گی، اور یہی ہڈی بیج کا کام دے گی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ اس زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے بارش سے کیسے نباتات اگاتی، یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے دل کو بیسیکلی کس سے تشبیہ دی ہے، زرخیز مٹی کے ساتھ، ساحل زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور برے دل کو کس سے، جسے کا ایگزامپل کیا ہے، برے دل کو بیکار بنجر زمین سے تشبیہ دی ہے۔ تو اچھی زمین کیسے الحمدللہ اچھے پھل پھول لاتی ہے، ایسے ہی اچھے دل نیک خیالات، اچھے اور پاکیزہ تصورات پیدا کرتے ہیں۔ اچھے دل میں انسانی ارادے اور جو ایک عزائم ہے وہ جس سے کہا جائے پھلتے پھولتے ہیں نا، جو پھر انسان کو یہ فائدہ دیتا ہے نا کہ آپ کو ایک کے بعد ایک نیکی کے آئیڈیاز آ رہے ہیں، ہے نا، اور پھر اس طرح سے آپ شکر، اللہ کی نصیحتوں کو لے کر شکر ادا کرتے ہیں، نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور دل میں شکر گزاری آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم آیات کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہیں اور مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور شکر گزار اللہ کی نعمتوں میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ یا اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آیات کی مختلف انواع اور مثالیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں نا، اور جو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف و اقرار کر کے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ بس یہی لوگ ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کے احکام سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتاب ہے نا جس میں سب چیزوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا چیز اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے، کس چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو سب کچھ واضح ہے نا، اور انسان ان سب چیزوں کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ خوشی سے قبول کر کے ان احکام پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یا پھر جسے کہا جائے اس سے منہ موڑتا ہے۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ واقعی میرے اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ خبیث نفس ہے یا واقعی طیب نفس ہے۔ جو طیب نفس ہوگا تو پھر وہ بھلائی اور خیر اور وہی کو خوشی کے ساتھ لے گا، اور اپنی غفلت جو کہتے ہیں نا بے حسی غفلت، اس سے دور رہے گا، بالکل بارش کی طرح کہ جو کیسے زمین کی زرخیز زمین پر پڑتی تو
کیسے اس کو فرٹائل کر دیتی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد کے اندر بھی یہ ٹاپک آتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہ نکلے. پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا. بناتے جو جھاگ ہوتا ہے نا وہ تو بہہ جاتا ہے رائٹ ہے نا, اور جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو جو جو جسے کہا جائے جو جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ تو بہہ جاتے ہیں معاشرے کے رو میں, لیکن جو واقعی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھوک دیتا ہے, بناتے کہ وہ جم جاتے دین پہ نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا اس کی مثال بے آباد زمین میں ہونے والی بارش کی ہے جس کا کچھ حصہ قابل کاشت تھا, اس نے پانی قبول کیا اور گھاس و نباتات اگائے, اور کچھ حصہ نشیبی تھا جہاں پانی رک گیا, اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فائدے مند بنا دیا کہ اس سے خود بھی پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں. زمین کے ایک اور حصے پر بھی بارش ہو جو صرف چٹیل میدان کی صورت میں تھا, نہ اس نے پانی کو جمع کیا اور نہ اس نے نباتات کو اگایا. تو یہ مثال ہے ایسے شخص کی جسے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا اور تعلیم و تعلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے مفید بنا لیا, اور ایسے شخص کی جس نے اس کی پرواہ نہ کی اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہدایت کو قبول نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ واقعی جس نے اس دین کی تعلیم کو اور تعلم کے ذریعے سے کیسے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے وہی ہے اس کو فائدے مند بنا لیا, اور ایسے شخص کی جس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی جو وہی ہے جو احکامات ہیں اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بھیجی بھی ہدایت کو قبول نہ کیا. تو وہ بالکل وہ جو کارنر والا پائے ہے نا حصہ جو کہ چٹیل میدان ہے نا, جو کہ نہ تو پانی کو جمع کرتا ہے اور نہ کسی طرح کی نباتات کو اتارتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو نہ اللہ کی طرف سے بھیجی بھی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی جسے کہا جائے اس کے مطابق جسے کہا جائے ایکٹ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے کہ واقعی میں اور آپ طیب زمین بن جائے, پاکیزہ نفس بن جائے, نفع مند انسان بن جائے کہ واقعی خود بھی اس سے فائدہ لیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دینے والے بن جائیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ اس طرح اگ جائیں گے جیسے بارش سے نباتات اگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور واقعی ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں یہ جو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, جو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنا دے اور واقعی ہم ان نصیحتوں سے ان مثالوں سے فائدہ لے کے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ واقعی ان کی قرآنی آیات میرے دل پر اثر کرتی ہیں اور کیا میرے دل کی دنیا بدلتی ہے اور کیا میں احکامات کو اہمیت دیتی ہوں اور کیا واقعی میں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذن کے مطابق جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے بنانا چاہتی ہوں. تو پھر اپنے دل کو دیکھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہوتی قرآن کی آیات چلتی تو میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اگر اس کیفیت ہے کہ میرے اندر ہلچل مچی ہے اور میرے اندر کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیج ہے جو دل ہے وہ نرم ہے, بس اس پر پودے لگنے کی ضرورت ہے. ایمان کا بیج ہے, اس پر کیا ہے وہی الہی کی بارش ہونے کی دیر. اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیا کچھ آئیڈیاز کیا کچھ نیکی کے خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کو واقعی قلب سلیم قلب منی بنا دے اور واقعی ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے. جزاک اللہ خیر کثیرا, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. آپ لوگ اپنی فیلنگ ضرور شیئر کیا کیجیے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ آپ کا گروپ ہے جو کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہی ہے نا, انشاءاللہ آپ شاہ لیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, آپ کا ٹیسٹ کے حوالے سے اناؤنس کرنا تھا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے انشاءاللہ 8 جو اس کا سیکنڈ کوارٹر ہے رائٹ, الحمدللہ وہ آپ کا 15 اکتوبر پہ
اور 16 پہ جزاک اللہ خیر، کیونکہ 9 اکتوبر کی آپ کی شاید ہالیڈے ہے نا، اور اب جو کمنگ آ رہا ہے وہ بہت کلوز ہے، تو آپ انشاءاللہ 16 اکتوبر پہ، جزاک اللہ خیر افشاں، تو آپ تیار رہیے گا انشاءاللہ 16 اکتوبر پہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ کے گروپ سے اور تو کچھ اناؤنسمنٹ نہیں تھا نا، ہاں، تو انشاءاللہ سسٹر افشاں پلیز آپ اس کو گروپ میں ڈال دیجیے گا تاکہ لوگ انشاءاللہ جی ہاں، سورہ سجدہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہنیں آئی نو کہ آپ بزی ہیں، کچھ جابس بھی کر رہی ہیں، کچھ گھر کے کاموں میں کسی طرح بھی مصروف ہیں، لیکن آپ دیکھیے ونس اے ویک اونلی ون آیت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ دیکھیے ایک ایک آیت لے کے چل رہے ہیں نا، اب میں نے یہی ٹارگٹ بنائے، ایک آیت لے کے چلے، لیکن پورا ویک آپ اس آیت کو سنتے رہیں، اس کا ترجمہ رٹتے رہیں، اور پھر آپ دیکھیے پڑھتے پڑھتے نا اس کی کوئی نہ کوئی چیز آپ نے جو تفسیر میں سنی ہوگی نا آپ کو یاد آئے گی، کیونکہ آپ کو ترجمہ پتہ ہے، آپ کو اپنی لینگویج میں پتہ ہے، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کریں کہ جو سورہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ جسٹ ونس اے ویک ون آیت only، تو یہ آپ دیکھیں، آپ خود بھی نہیں تو آگے لوگوں کو بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہو، کیونکہ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی وہ صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی نا، تو جو ان کی سنت مبارکہ ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں، اور اگر انشاءاللہ آپ کرنا چاہتے تو کل ہمارا صرف 45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، 9:15 سے 10 او کلاک تک، 9:15 سے 10 او کلاک، بہت لمبا سیشن نہیں ہے نا جی، آپ اپنے جتنے بھی آپ تعلیم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی، دیکھیے آپ ماشاءاللہ دعائیں بھی حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ترجمہ بھی حفظ کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ قرآن کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس، چھوٹے چھوٹے سے کیوں نہ حصے ہم تھوڑا بہت کریں، تاکہ اب یہ آپ جیسے آپ نے 3 آیت یاد کر لی ہے نا، جیسے ابھی ہماری پہلی تو الف لام میم تھی نا، وہ تو سبھی کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ، اس کے بعد آپ نے 2 آیتیں شاید کی ہیں، تو اب آپ 2 آیتیں بھی اس کو اپنی نماز میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، پھر اسی طرح تیسری پہ جائیے، تو آپ کو پوری سورت انشاءاللہ نماز کے اندر اس کو مسلسل ریوائز کریں گے تو آپ کے لیے بیسٹ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک جی، ہمارے پاس ہاں، میں آپ سب کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ آپ سے بلکہ میری ریکویسٹ ہے، تعلیم القرآن ہمارے پاس اردو کورس انشاءاللہ نیکسٹ 10 پر اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، 10 سے لے کر 130 ہے، جزاک اللہ خیر، میں نے سوچا تھا سسٹر عظما کے بھی جائیں گے تو اس بات کو ریمائنڈر دوں گی، آپ میں سے وہ لوگ جو نیکسٹ 10 پہ کر سکتے ہیں آپ جائیے، آپ کو زیادہ، میں آپ کو بہت کھلے دل سے کہہ رہی ہوں، میں صرف ان سسٹر کو کرنا چاہتی ہوں جو کسی بھی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتے، یا جن کے پاس نہیں وقت، جو کسی بھی طرح کی مصروفیت کے اندر مطلب بزی، لیکن وہ پھر خیر سے کیوں محروم رہے نا، لیکن جو بہنیں کر سکتی ہیں، جن کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دے سکتی ہیں، ان کی کوئی ادر رسپانسبلٹیز نہیں، ان کے گھر کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں کائنڈلی اور ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ نیکسٹ 10 پر انشاءاللہ آپ کا تعلیم القرآن اردو کورس انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، آپ کا آلموسٹ آپ کا کہہ لیجیے 4 سال کا یہ کورس ہے، 4 to 5 میرے خیال سے، اسی طرح آپ کا 5 سال یعنی اپروکسیمیٹ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کا کورس ہوگا اپروکسیمیٹ 5 ایئرس کا، اور آپ انشاءاللہ اگر آپ میں سے جو بہنیں جا سکتی ہیں انشاءاللہ آپ ضرور جائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے، میری دعا ہے، اور جو بہنیں انشاءاللہ پھر نہیں جا سکتی الحمدللہ پھر وہ میرے ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو کریں، اور ساتھ ساتھ وہ بہنیں جو کہ اپنے بچوں کو انگلش میں 12 پلس انشاءاللہ ہم اس کو لے رہے ہیں، کہ جو بھی بچیاں آنا چاہتی ہیں انشاءاللہ، اب اس دفعہ ہمارا سلیکٹیو صورتیں اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ انشاءاللہ ڈیٹیل تعلیم القرآن کورس ہے، تو انشاءاللہ جو بھی 12 پلس ہے انشاءاللہ انگلش کو ایوری سیٹرڈے سنڈے سیم ٹائمنگ ہے، سب کی ٹائمنگ سیم ہے، 10 to انشاءاللہ 1:30، آپ اپنی بچیوں کو یا آپ میں سے جو بھی آپ کے آس پاس جو بھی ہیں ان کو بتا سکتے ہیں، اور وہ اس کورس سے فائدہ انشاءاللہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی آپ 12 پلس سے لے کر جتنے بھی بڑے ہیں انگلش کے اندر، آپ آپ 70 پلس بھی ہیں تو آپ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں نا الحمدللہ، بچیوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ یہ کورس ہے انگلش میں، اسپیشلی ہماری یوتھ زیادہ اچھے سے انگلش کو سمجھتی ہے، تو الحمدللہ اسی سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں نیشنل پہ صرف تعلیم القرآن حدیث پہ ورک کر رہی ہوں، باقی کورس میں نے منع کیے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعلیم الحدیث کورس کنڈکٹ کروں گی انشاءاللہ ایوری تھرسڈے کے دن، ایوری تھرسڈے 1 سے لے کر انشاءاللہ 10 سے 1:30، اینڈ ایوری تھرسڈے ہے، اور انشاءاللہ
اس میں الحمدللہ یہ اپروکسیمیٹ 3 ایئرس کا کورس ہے. اگر آپ انشاءاللہ اس کے اندر اس میں بیسیکلی سورۃ البقرہ جو حفظ کر رہے تو اس کا تیسرا پورشن جز نمبر 3 کے اندر جو سورۃ البقرہ ہے وہ حفظ ہو رہی ہے، اور ساتھ میں کچھ اور بھی چیزیں انشاءاللہ مراد کے حفظ کے حوالے سے، اور بیسیکلی مطلب حدیث کا ہے، مینلی حدیث ہے انشاءاللہ. تو آپ میں سے اگر کوئی آگے پیچھے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے انشاءاللہ تو پلیز آپ انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں، اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ابھی انشاءاللہ اکتوبر 12 سے انشاءاللہ تعلیم الحدیث ہے، تعلیم القرآن اردو کورس 3 to 4 اکتوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. سب کی ٹائمنگ 10 to 1:30 ہے. اینڈ تعلیم القرآن انگلش ایوری سیٹرڈے سنڈے 14 and 15 اکتوبر سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو اگر نہیں جا سکتے تو یہ کلاس تو میں ایز اے کنٹینیو رکھوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہمیں واقعی بس اپنے کلام سے جوڑ دے. اصل مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کے کلام کے ذریعے سے اپنے رب کی محبت، اس کا قرب، اس کی عظمت اور اس کا ڈر، اس کی خشیت، اس پر توکل کو پا کر واقعی ہم اللہ کے کام کے بندے بن جائیں. واقعی ہم اس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ کے گروپ ہے، اب اپنے گروپ کو لیجیے. سبحانک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دوسرا سسٹر عظمیٰ کی اشد کل پارٹی ہے تو پلیز آپ لوگ ان کو بھی رسپانس کر دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو نا. تو انشاءاللہ انہوں نے اس چیز کو رکھا ہے. تو کرٹیسی یہی ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی پوچھے اور ہم دیکھ لیں تو ہم اس کو رسپانس کر دینا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کریں. چلیے انشاءاللہ آپ کے گروپ ہیں. جزاک اللہ خیر. بس مجھے کنفرم کر دیجیے گا کل ہی ہے نا، کل کی ڈیٹ ہے نا انشاءاللہ. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.